داؤد علیہ السلام کو حاکم بنایا، خلیفہ قرآن شریف میں ایسا حاکم بنایا داؤد علیہ السلام کو کہ سارے بنی اسرائیل ان کے ہاتھ پر متفق ہو گئے. بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہے داؤد علیہ السلام، ورنہ بنی اسرائیل کسی پر متفق نہیں ہوتے، وہ ضدی ہے اب تک. ان کی ضد ہے، اللہ کی نہیں ماننی، باقی سب کی ماننی، یہ ان کی ضد ہے اور ابھی تک ہے. تو نبیوں سے ضد کرتے رہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر کسی نے ضد نہیں کی، سب ان کے تابعداری میں آ گئے، ایسا حاکم بنایا. پھر داؤد علیہ السلام نے اپنی حکومت چلائی. ان کو زبور ملی تھی تو زبور کی تبلیغ بھی کرتے تھے، زبور کی تعلیم بھی دیتے تھے، زبور کی روشنی میں عبادت بھی کرتے تھے اور اپنی حکومت بھی کرتے تھے. اس لیے ان کو حکومت دے کر اللہ نے کامیاب کیا اور دنیا والوں کو نمونہ بتایا یہ طریقہ ہے. اور بڑی حکومت تھی، سلمان علیہ السلام کی حکومت ان سے بھی بڑی تھی. جناتوں پر اور پرندوں پر، ہواؤں پر ان کا قبضہ تھا، اللہ نے دیا تھا. تو انہوں نے اپنی زندگیاں اس شعبے میں ایسے بنائی تابعداری والی، تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا اپنے شعبوں میں، تاکہ دنیا والوں کو نمونہ ملے کہ حکومت کے شعبے میں اس طرح رہتے ہیں، انصاف کے ساتھ، احسان کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، کہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، ہر ایک کا حق پہنچ جائے. یہ مثال کے طور پر ہے، جس شعبے میں رہے اس شعبے کا دین سنبھالے. حاکم بنے تو حکومت کا دین سنبھالے، تاجر بنے تو تجارت کا دین سنبھالے. تجارت خالی مال کمانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح تجارت مال کمانے کے لیے ہوتی ہے، تجارت کا دین ادا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ تجارت میں تجارت کا دین ادا کرو. تجارت میں جو تجارت کا دین ہے اس ذمہ داری کو پورے کرو. پھر تاجر کو اللہ تجارت کے راستے سے کامیاب کر دیں گے. یہ سب شعبے ناکام بنانے کے لیے نہیں ہے، دنیا داری نہیں ہے، بلکہ اس کی دعوت ہے ان کو کہ تم اپنے شعبے میں رہ کر اللہ کے حقوق کو، بندوں کے حقوق کو پہچانو اور پہچان کر کے ادا کرو، تو پھر تمہارے حالات اس میں اللہ صحیح کریں گے. اللہ کی ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات جلدی نہیں بگاڑتے، چلنے دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، زندگی بدلے. اس میں آدمی دھوکہ کھاتا ہے، یہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو کہتے رہتے ہیں اپنا کرو. یہ کہا نبیوں کو بھی